میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے، باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، تاریخی جگہیں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا۔ کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی، موازنہ نہیں کرتی۔ تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا، ہمیں نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے۔ تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں، ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو، اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو، اپنے اور جو آرکیالوجی، یہ جو اب جب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر البرونی کا جدھر آبزرویٹری تھی، اس کے ساتھ جو نندنا فورٹ ہے، اس کبھی کسی نے ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی۔ ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمد ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے۔ ساری ماڈرن جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں یورپ میں، سب اپنا مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے۔ تو یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے، جو انڈس ویلی کا، یہ انگریزوں نے نکالا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ نے بہت کم کام کیا، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک میرے خیال میں سمت آپ نے وہ بدھا ڈسکور کیا، ہاں ہری پور میں ایک یہ سمد ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں، اور بڑے کم ایسے، اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے آرکیالوجی کی۔ تو انہوں نے ایک 40 فٹ کا بدھا جو دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بدھا، وہ انہوں نے ڈسکور وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے۔ اب سارا جو بھی دنیا میں جدھر بھی بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں، وہ سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں۔ دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے روزگار، ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو، جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو، سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو، اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو۔ یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوایا کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی، یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں۔ تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں گے، تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جوگیا جائے گا، اور پھر ادھر آئے گا، اور پھر آگے، تو پورا ایک ان کے لیے ٹرین، کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے، تو ٹورسٹ نہیں آئے گا۔ جو دنیا میں ٹورزم، جو ملک جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، آپ کو پیسہ ملے گا، روزگار یہاں لوگوں کے، اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں، اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو، سارے علاقے کو فائدہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے
ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا، کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے، یعنی جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ ہے دنیا کی. یہ جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ جو ماڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا، یہاں لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں. اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، سستے قرضے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. اعظم عمران خان کی نندنا قلعہ آمد پر مقامی افراد سے گفتگو. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی ورثے کو ایکسیسیبلٹی اس کی بہت اچھی ہے. دوسرا سر اس میں صرف جو ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے سر، سارا لنک روڈز کا، وہ پانی، یہ باقی ہر چیز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ایون ڈسپینسری بھی ہے، اسکول بھی ہے جس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے، جو ہماری روڈ ہے للہ سے لے کے جہلم تک اور کشمیر، وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. بس ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اگر سر اپریل میں شروع ہو جائے تو اگر یہ روڈ ایک دفعہ مکمل ہو جاتی ہے سر، پھر یہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے یہ پورا پھر اس کا ایک ہب بن جائے گا ٹورزم کا. یہ سی ایم صاحب کو ہم نے کہا بھی ہوا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے، میں اہلیان علاقہ کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑی ہسٹورک سائٹ ہے سر، یہاں پہ اسپیشلی جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی ہسٹورک سائٹس ہیں اور جس طرح جناب نے فرمایا انشاءاللہ اس کو ماڈل ولیج ڈکلیئر کریں گے اور جتنی فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے. جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا سر، ایک کیس ہے ان کا کہ ہم نے موٹر وے کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو ان کو میں نے دعوت دی ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوئیں گے تو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور جہلم کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنی ایشوز ہیں ان کو ریڈریس کریں گے. اور یہاں انشاءاللہ ایک رات میں گزاروں گا تاکہ ان کے تمام ایشوز ہم حل کریں، پھر انشاءاللہ جناب کو دوبارہ تکلیف دیں گے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مقامی افراد سے بات کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت مقامی افراد اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس متعلق بریف کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے مقامی افراد سے بات کر رہے ہیں. تشریف بھی لائے ہیں، وہ اتنا ایریا بخیر صاحب خوبصورت ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریزوں کے اس وقت کے نا ریسٹ ہاؤسز ہیں جن کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا مین ہم نے وہ نیشنل پارک میں لیا ہے نا، عرب نیشنل پارک میں تو آ گیا. ہاں جی ہاں. تو اس میں جیسے فواد بھائی نے کہا مین جو ہے نا جو وہ سڑکیں، اگر اپروچ ٹھیک ہوگی، سڑکیں صحیح ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. دوسری میری ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تو سی کلاس جنگل ہے یہاں پر، اس کے آگے سارا اے کلاس جنگل ہے، آڑا بشارت وہ جتنا ایریا ہے سید نشاء تک کلر کار تک. تو اس میں جو کوئلے کے مائنیں ہیں زلفی صاحب، وہ جن لوگوں کو آپ نے وہ مائنز لیز پہ دی ہوئی ہیں اسی میں نا اوپر وہ سارا جنگل ہے ہر مائنز کے اوپر، اور وہ اس میں کو کے جو درخت ہیں جو اس کی اولیو کی بی کلاس ہے، اس کی اگر کر کے نا پیوند کاری، اگر وہ ایریا ان کو لیز کر دیا جائے تو 2 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا. اور چکوال میں نا ایک اولیو کا ایک یقین کرے پوری ویلی. ہم وہ ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں، وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پارک. ہاں پتری، اور ادھر یہی اولیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں اور مارچ میں یہ یعنی اس آنے والے مہینے میں
ये पैबंद करने लगे हैं, जो कि वाइल्ड ऑलिव लगा हुआ है, और ये पूरी कैंपेन हम ये सारे इलाके में कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ नहीं, हाँ पुरानों को भी कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सबसे पहले तो बागावाला की तरफ से बिलखुसूस और पिरदादन खान तहसील की तरफ से और ज़िला जेहलम की तरफ से आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इससे पहले भी तहसील पिरदादन खान को जो प्रोजेक्ट दिया है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ही मिला। हम सीएम साहब के मशकूर हैं, आपके मशकूर हैं, और हमारे जो बाप दादा थे, मैं एक छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ और हमारे ख़ानदान में पहले कोई स्कूल नहीं जाता था, मैं पहले स्कूल गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 3 बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो ये तालीम की वजह से हुआ है। तो मैंने इस शहर में, इस गाँव में आके इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों को जॉब्स दिए हैं, और इंशाल्लाह इसको मेरा ये विजन था, आपका विजन था, जो मैंने उसको फॉलो किया कि इसको हमने डेवलप करना है। जब मैं लोगों को कहता था हम इधर झूले लगाएंगे, इधर हम टूरिज्म बनाएंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाता था कि ये किधर अमेरिका से आ गया। तो हम बहुत मशकूर हैं कि आपने नहर का प्रोजेक्ट दिया और आज आपने ये दिया। लेकिन हमारी एक इंतहाई गुजारिश ये है कि आप जो है ना ये सड़क का हमारा मसला हल करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे पीछे चले गए। दूसरा, मेरे भाई चकवाल से बोले हैं तो मैं आपकी इजाजत से करूंगा, चकवाल ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। हमारी जो तहसील है ये 70 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। आज भी मेरी तहसील की बातें होने की बजाय वो खुशाब की बातें हो रही हैं, वो भी हमारा शहर है, और चकवाल की बातें हो रही हैं। इन्होंने हमारा पानी, इन्होंने हमारे पहाड़, इन्हें हमारी मादनियात सब छीन ली हैं। तो दुनिया में ये कानून है कि जिस तरफ पानी का बहाव हो उसी तरफ उन लोगों के साथ मुलिका उनको रखा जाता है। हमारी सारी चरागाहें इनके पास चली गई हैं, हमारी सारी मादनियात चली गई हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जेहलम में नंदना कला मौजूद हैं, मकामी अफराद से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी मकामी अफराद से बातचीत की गई और इस वक्त सवाल और जवाब जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नंदना कला पहुँचे हैं, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीखी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और उसके बाद वज़ीर आज़म इस वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। मकामी अफराद वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और उसके बाद वज़ीर आज़म से बातचीत की जा रही है, सवालात की जा रहे हैं, और जो मुकामी लोग हैं वहाँ पर इस जगह की अहमियत के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। इससे पहले मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई थी। इस जगह की अहमियत के हवाले से बताया गया था, सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस जगह की अहमियत है, इस बारे में बताया गया। बहुत ज़बरदस्त वर्कर है और पीटीआई पूरी तहसील पीडी खान की इस पर फ़ख्र करती है। बहुत ज़बरदस्त हमारा सर्वर है। जनाब आज़म साहब के आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारा इंतखाब आप थे और आज तहसील पिरदादन खान में वो काम हुआ है जो 72 सालों से नहीं हो सके, ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फवाद चौधरी साहब का कि वो हमारे हल्के में, और सीएम पंजाब साहब का कि उन्होंने हमें नया जैसा प्रोजेक्ट दिया जो 130 साल पुराना था। हमारा सिर्फ अब एक मुतालबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल, गलियां, नालियां, पानी के मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ एक सड़क रह गई है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह ये मॉडल तहसील बन जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पता चला कि आज आप यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से जितना बाहर से लोग। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ मकामी अफराद इस वक्त वज़ीर आज़म से बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी वज़ीर आज़म को इस जगह की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, और साथ ही साथ बताया गया है कि सियासी यहाँ पर सयाहती मकामात को उजागर करने से मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीखी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म के सयाहत के फ़रोग़ के विजन और कौमी टूरिज़म स्ट्रेटजी के तहत मुल्क भर में तारीखी और कौमी वर्से के हवाले से अहम मकामात को सयाहत के फ़रोग़ और मकामी आबादी की तरक्की के लिए उजागर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मकामी अफराद से बात भी की है और इस वक्त मसरूफ़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बातचीत की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ी मकामात की हिफाजत